امن چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے چاہنے میں، دنیا کی کمائی میں کوئی امن اور کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی پیس نہیں ہے، کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرا ہو گیا، جو میرے قریب ہو گیا، جو میرا ولی اور میرا دوست ہو گیا، یہ میری دوستی کا تقاضا ہے کہ میں السلام ہوں، اس کو سلامتی سے نواز دیتا ہوں، میں امن دینے والا ہوں، اس کو امن عطا فرما دیتا ہوں، میرے ہاں کوئی غم، میری ذات میں کوئی فکر نہیں، میں اس کو بھی بے فکر کر دیتا ہوں، اور اللہ عز و جل اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ So alhamdulillah, keeping this verse of the Holy Quran, keeping this saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are now in the company of a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala, who is Hazrat Khwaja Huzur Gharib Nawaz, Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhu, because his dhikr is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. When you do the dhikr of the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Huzur ne farmaya, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Anyone who loves anyone for the sake of my love, anyone who hates someone for the sake of my love, anyone who gives for the sake of my love, anyone who withholds for the sake of my love, he is the one who has completed iman. یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے ایمان کی تکمیل کا اعلان فرما دیتا ہے. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that those who are the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the living people. مثل الذي يذكر، اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، کہ جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو، اور جب تم مجھے یاد کرو گے تو اس کے نتیجے اور اجر میں تمہیں یاد کروں گا، اور جس کو میں جتنا یاد کروں گا اس کے ذکر کو اتنی ہی حیات نصیب ہو جائے گی، جس کو میں جتنا یاد کروں گا اس کو اتنا ہی دوام مل جائے گا، جس کو میں جتنا یاد کروں گا اس کو اتنی ہی میرے فرشتے بھی یاد کریں گے، میں جس کو جتنا یاد کروں گا اتنا ہی اس شخص کو میرے فرشتے بھی اور میرے ساتھ انبیاء بھی اس کو یاد کریں گے. وہ زمین پر مجھے یاد کرے گا، میں اس کو آسمانوں میں یاد کروں گا. من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنی خلوتوں میں مجھے یاد کرے گا میں اس کو اپنی خلوتوں میں یاد کروں گا. ومن ذکرنی فی ملائن، جو اجتماع کے اندر ذکر میں، جو جماعت نماز کے اندر، تراویح کے اندر، حج کے اندر، عمرے کے اندر، درس و تدریس کے اندر مجھے یاد کرے گا. Those who will remember me in gatherings, I will remember him in gatherings much better than the gatherings of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ فرماتے کہ میں تمہاری گیدرنگ سے، تمہارے اجتماعات سے بڑھ کے اپنے اجتماعات میں ان کا نام لوں گا. میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک، تمام تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ اربعہ کو، محدثین کو، مفسرین کو، اولیاء کرام کو اپنی محفلوں میں یاد کروں گا. کوئی یاد کرے یا نہ کرے، میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ میری رحمت سے نوازا گیا، اس کا ذکر میں کروں گا، اور جس کا ذکر میں بلند کر دوں گا اس کا ذکر کوئی کم نہیں کر سکے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ حضور کے لیے آیت تھی، لیکن حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت اس آیت کے تحت اترتی رہتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا رہتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا رہتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس وقت آج کے دن اس مہینے میں حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محافل کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جس کے لیے جتنے ایصال ثواب کے اہتمام کیے جائیں اس کے درجات اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ حضور
سیدنا شیخ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. جو جتنی دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو انہیں ضرورت نہیں, لیکن جتنی بھی دعائیں کی جائیں اللہ ان کے درجات میں اور بلندی فرماتا ہے. So this is the great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala on awliya, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. جیسا کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ غالباً 800 سے 900 سال پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش ہے, اور تقریباً 92 90 یا 92 سال آپ نے کام کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں. He is in the presence of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے خوشی اس بات کی کہتے ہوئے کہ میں جو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, اس کا اذن اور اس کا حکم اور یہ فیض بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا فیض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا, میں قدمین شریف کی طرف بیٹھا ہوا درود و سلام پڑھ رہا تھا, اور یہ سب چیزیں اتفاقی نہیں ہوتی, یہ سب ارینجڈ ہوتی ہیں. اللہ کے ہاں یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے. وہاں پہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ نے اس علاقے میں آنا ہے, اور میری نیت ویسے ہی تھی کہ میں نے کچھ عرصے کے لیے باہر جانا ہے, اس لیے کہ بہت سے دوسرے لوگ اپنے مشن کے لیے جاتے ہیں, تو ہم اہل سنت کے لوگ خود بخود کیوں نہیں جا سکتے. تو میں نے محترم ڈاکٹر منصور صاحب کی کہنے پر حامی بھری, اور حضور شیخ الاسلام زید مجدہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے اس کی تائید فرمائی, دعا فرمائی, اور اس دعا کے نتیجے میں آج آپ کے پاس موجود ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اسے میرے لیے باعث مغفرت بنائے, اسے میرے لیے باعث قرب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دے. سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جنہوں نے نفرت کے ساتھ نہیں, تشدد کے ساتھ نہیں, فتووں کے ساتھ نہیں, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اس بستی میں قدم رکھا جس بستی میں جانے کا حکم آپ کو سرکار دو عالم نے عطا فرمایا, اور فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ, ہندوستان کے علاقے میں جاؤ, ہند میں جاؤ, اور وہاں پر میری امت کی ہدایت کا وسیلہ بن جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اس عظیم ولی نے ایک پاکستان کے اندر, جو اب پاکستان ہے, اس وقت ہندوستان ہی تھا, لاہور کے شہر میں he did مراقبہ, and he stayed there, and he had a khala in privacy. He sat in the Roda near the tomb, near the Qabr Sharif of Sayyidina Ali al-Ajwari radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Data Ganj Bakhsh rahmatullah alayhi. And from there he received the faith, and he then stationed at Ajmer. And what was his way to lead people towards Islam? آپ کے پاس کوئی شخص آئے, کسی عالم دین کے پاس کچھ بندہ آ جائے, کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس آ جائے, تو وہ اس کے ساتھ بہت سی دینی بحثیں مختلف کریں گے. لیکن صوفی کے پاس, اللہ والے کے پاس کوئی باہر سے آ جائے تو پہلے پوچھے گا کھانا کھایا آپ نے کچھ پانی پیا ہے, کچھ چائے پینی ہے, آرام کر لیں, بعد میں بات کی باتیں ہوں گی. And that is the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضور غریب نواز is غریب نواز, that means that he acted upon the saying of Rasulullah. What is the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Man kana yu'minu billahi falyukrim dayfahu. Anyone who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر انسان سے محبت کرے جو اس کے پاس مہمان بن کے آتا ہے, اور اس کی مہمان نوازی کرے, اور جب وہ گفتگو کرے تو خیر کی گفتگو کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. اور یہی صوفیاء کی نشانی ہے, یا وہ خیر کی بات کرتے ہیں یا وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, چپ اختیار کر دیتے ہیں. اللہ کے ولی میں اور غیر ولی میں, صوفی میں اور غیر صوفی میں یہی فرق ہے کہ صوفی کم بولتا ہے, خیر بولتا ہے. پہلے وہ مہمان نوازی کرتا ہے, پہلے وہ خدمت کرتا ہے, خود خادم بنتا ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مخدوم کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار آتے تو آپ ان کے سامنے لمبے خطبے نہیں ارشاد فرماتے,